السلام علیکم۔ تو جی پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنائی تھی مانچسٹر ایئرپورٹ پہ، اور اب آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں دوحہ قطر کے ایئرپورٹ پہ، جتنے ساری جنگ بھی لگی ہوئی ہے، ایران کا خطرہ بھی ہے اور بڑی بڑی خبریں بھی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر تو ساری نون لیگ، پیپلز پارٹی سب جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتنا گندا بیان دیا ہے، اتنا گندا فوج کے بارے میں بیان دیا ہے کہ جناب علی وہ اب یہ کہا جا رہا ہے مولانا صاحب کو کہ وہ ایکسکیوز کریں، معافی مانگیں۔ اور خواجہ آصف نے بھی بیان دیا ہے، حنیف عباسی نے بیان دیا ہے، وہ چوہان صاحب نے بیان دیا ہے، پیپلز پارٹی کے شرجیل انعام میمن نے بیان دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے، جیسے میں نے سر جی کل آپ کو کہا ہے، ہم مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میں مولانا مفتی محمود صاحب کا شاگرد ہوں، ہم نے ان کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، میٹرک میں پڑھتا تھا۔ تو وہ اتنی بڑی اعلیٰ شخصیت ہو تو اس میں مولانا صاحب یہ کہہ دیں کہ جناب یہ کوئی شہیدوں والا درجہ جو ہے ان کو زیادہ نہ کریں، یہ تو تنخواہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو کل جیسے میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب مجھ سے 10 لاکھ روپے لے لیں اور جا کے اگلے مورچوں پہ لڑیں، انڈیا کے ساتھ لڑیں، ہندوؤں کے ساتھ لڑیں نا۔ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کچھ تھوڑا سا لحاظ کریں۔ جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو اتنا جو ہے نا لحاظ کرنا پڑتا ہے ہر چیز کا، ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک شخصیت ہے، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں، ان کو زرداری صاحب بھی عزت دیتے ہیں، ان کو نواز شریف صاحب بھی عزت دیتے ہیں، لیکن ان کے منہ میں جو آیا انہوں نے جلسے میں کہہ دیا کہ یہ قربانیوں کی جو داستان ہے یہ غلط ہے۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ جناب یہ کیسی باتیں مولانا صاحب نے کی ہیں۔ ابھی بھی مولانا صاحب چاہیں تو اپنا بیان واپس لے لیں، اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ کہیں سلپ آف ٹنگ ہے، میرا مراد یہ نہیں تھا۔ یہی بیان تو سر جی یوتھیے دیتے ہیں۔ یہ یوتھیوں کا میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا جی پاک فوج کے 11 بندے شہید ہو گئے، تو یوتھیے لونڈے لپاڑے عمرانڈو یوتھیے کہتے ہیں جی کیڑے شہید تھی، وہ تو ان کو پلاٹ نہیں ملتے، ان کو تنخواہیں نہیں ملتی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جب فوج کے بندے کو تیاری کی جاتی ہے نا تو اس کو ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کرے گا پاکستان کے لیے جی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ ایکسکیوز کریں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوام سب مولانا صاحب کے پیچھے لگ گئے، کیونکہ مولانا صاحب سے ایسے بیان کی توقع نہیں تھی ایسی توقع۔ تو لوگ تو ویسے کھل کے یہ کہتے ہیں جی انہوں نے تو کوئی ایران کی بھی حمایت نہیں کی، لیکن میں نے ایک دفعہ بیان سنا تھا انہوں نے ایران کی حمایت کی تھی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ادھر ساری سیاسی پارٹیوں کا قبلہ و کعبہ بنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، جیسے عمران خان کا قبلہ اور کعبہ یورپ، امریکہ، برطانیہ ہے، نواز شریف کا قبلہ و کعبہ اور مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی ہے، سعودی عرب، دبئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس لیے وہ زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، ان کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ کھل کے حمایت کریں ایران کی بھی، امریکہ کے جناب علی وہ کریں، مذمت کریں اور ایران کی حمایت کریں مولانا صاحب، اور یہ جو انہوں نے فوج کے خلاف بیان دیے ہے نا اس کی وہ ضرور وضاحت کریں۔ اچھا جی، جنگ بڑی جاری ہے اور آج وہ کہہ رہے ہیں ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی جائے گی۔ امریکہ کہتا ہے میرا قبضہ ہے، ایران کہہ رہا ہے میرا قبضہ ہے، اور عوام بیچارے پریشان ہو رہے ہیں عوام پریشان ہو رہے ہیں کہ جناب یہ قبضے کے چکر میں پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج تیل کتنا مہنگا ہوا ہے،
10% مہنگا ہوا ہے تیل، 10%. تو ان چیزوں کو کون کنٹرول کرے گا جی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا پڑیں گی. اور پاکستان نے پھر کہا ہے کہ جناب ہم صلح صفائی کرانے کے لیے تیار ہیں اور آپ حوصلے سے کام لیں. دونوں ملکوں کو کہا ہے، امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی. اور آج جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں، یہ ڈگڈگی والا جو دن ہے یہ بھی چل رہا ہے، اور علیمہ خان کی جو تحریک ہے وہ بھی چل رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تحریک میں کتنا دم خام ہے. ویسے تو اس کی اپنی پارٹی نے ہی کہہ دی ہے کہ ہم علیمہ خان کی گفتگو نہیں سنیں گے. وہ سر جی وہ شترے بے مہارے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے. وہ نہ فوج کی سن رہے ہیں، نہ حکومت کی سن رہے ہیں، نہ ریاست کی سن رہے ہیں، نہ عمران خان کی سن رہے ہیں، نہ فواد چودھری کی سن رہے ہیں، نہ علی گوہر کی سن رہے ہیں، نہ سہیل افریدی کی سن رہے ہیں. ایک دوسرے کو گالم گولا، وہ جو کہتے ہیں نا جی دھکم پیل شروع ہو گئی ہے، پکڑ دھکڑ، وہ سارے ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. لہٰذا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ابھی تک تو یہ بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی تحریک نظر آ رہی ہے، نہ عمران خان باہر آنے لگے. عمران خان کیسے باہر آئے گا سر؟ عدالت کے ذریعے باہر آ جائے، موسٹ ویلکم. عدالت کے ذریعے آئے باہر، ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، وہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف بھی بڑی کارروائی ہو رہی ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں ہو کارروائی. وہ کون ہوتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب منال جو ہے پیر صحابہ کا وہ گرا دو؟ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. اس میں تھوڑا سا انتقام شامل ہوتا ہے، ذاتیات شامل ہوتی ہیں. اسی طرح چیف جسٹس نے نسلہ ٹاور گرایا ہے کراچی کا، اس میں بھی اس کی ذاتیات ہے. اس نے تو کہا تھا کہ چاہے بندوق بھی اٹھانی پڑے نا تو آپ اس چیز کو دیکھیں اس چیز کو، ٹھیک ہے. تو ہم جناب علی امید کریں گے. میں نے یہ کل تجویز دی تھی کہ منال جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کے پیسوں سے تعمیر کرایا جائے، بہت امیر آدمی ہے. اور نسلہ ٹاور جو ہے وہ چیف جسٹس گلزار کی پیسوں سے کروایا جائے. اس کی اگر آپ حمایت کرتے ہیں تو آپ ضرور ہمارے ساتھ جو ہے نا کومنٹس کر کے بتائیں. کشمیر کا جو مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ جناب علی، الیکشن ہو رہے ہیں 27 جولائی کو. سب لوگ حصہ لے رہے ہیں. پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے، مسلم لیگ نون لے رہی ہے، جماعت اسلامی لے رہی ہے، سارے لوگ لے رہے ہیں. تو صرف ایک یہ پی ٹی آئی نہیں لے رہی، لیکن وہ بھی 4-5 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. تو وہ کچھ کہتے ہیں لیں، کچھ کہتے ہیں نہ لیں، کچھ کہتے ہیں جی سیاسی پارٹی ہے ان کو لینا چاہیے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ بالکل کاغذات انہوں نے جمع کرائے ہوئے. پہلے تو وہ لے رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی 2 سیٹیں ملی تھیں اور دونوں جو ہیں وہ اس میں دوسری پارٹیوں میں شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو جناب علی یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بلہ ان سے چھین لیا گیا ہے یا وہ الیکشن نہیں کرا سکے یا جو بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اسی الیکشن ہے جیسا ہی نہیں لینا. ان کا تو سر ابھی بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ کے پی کے اسمبلی نہ توڑ دیں، آپس کے اختلاف کی وجہ سے، عوام کے لیے نہیں، آپس کے اختلافات کی وجہ سے اسمبلی توڑنے کو یہ تیار بیٹھے، ٹھیک ہے. اور یہ دوحہ کا تھوڑا سا جناب وہ دیکھ لیں، اسے کیا کہتے ہیں، ویو بہت پیارا ایئرپورٹ ہے دوحہ کا. تو پھر جناب علی آپ سے ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. یہ ایک جگہ ہے، لانج ہوتے ہیں، سی آئی پی لانج ہوتے ہیں نا، وی آئی پی لانج. اس میں ناشتہ کھانا پینا یہ سارا فری ہوتا ہے. میں نے تھوڑا سا پہلے ویڈیو بنائی بھی ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں. اور تھوڑا سا ایئرپورٹ کو بھی آپ دیکھیں ادھر سے، ٹھیک ہے. تو یہ جی ایئرپورٹ پہ سی آئی پی لانج ہوتا ہے، جو وی آئی پی کارڈ ہوتا ہے نا، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ان کے لیے فری ادھر ہائی ٹی ٹائپ ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں.
یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے. یہ دیکھیے انڈے ہیں اور یہ دیکھیے یہ اور یہ سالن ہے. یہ جناب یہ جی فروٹ وغیرہ پڑا ہے یہ ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے یہ دہی ہے ٹھیک ہے جی. اور ادھر کافی وغیرہ بھی ہے. یہ سالن بھی ہے ایک یہ بھی ہے. تو یہ ہوتا ہے فری سروس ہوتی ہے ایک قسم کی. یہ دیکھیے یہ سارا وی آئی پی لاؤنج ہے. یہ کچھ یہ چیزیں پھر ہوتی ہیں چائے کے ساتھ جی ٹھیک ہے. ادھر چائے بنائیں اپنی اور یہ ساری چیزیں یہ فری ہوتا ہے یہ. Look, we are brothers. Sir, what is your name? Hans. My name is Munsif. So we are here in the airport of Doha. Yeah. And we are taking a breakfast here. And you tell how looking us. Thank you.